تو یہاں یہ سمجھ میں آیا کہ صراط کے اندر یہ 5 خصوصیات ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے راستے کے لیے مستقیم یعنی سیدھے راستے کے لیے صراط کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح سے صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ نے کہا کہ تم سیدھے راستے کی یعنی سیدھے راستے کے ہدایت کی دعا مانگو، اللہ سے اس بات کی توفیق مانگو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی دعا اور اس ہدایت کی دعا کہ اللہ تمہیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے، یہ تمہارے زندگی کے ہر مرحلے میں ضروری ہے، یعنی تمہارے ہر اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ تم ہر معاملے میں اللہ سے اس بات کی دعا کرو کہ اللہ تمہیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ تو اب یہ صراط مستقیم سے مراد کیا لیا ہے اللہ نے؟ یہ تو مطلب ہو گیا سیدھا راستہ، مگر سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے؟ تو سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے، اس تعلق سے مفسرین نے بہت ساری باتیں کہی ہیں اور بیان کی ہیں، جیسے کہ آپ کو امام جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ امت کے تمام اہل تفسیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صراط مستقیم اس صاف اور واضح راستے کو کہتے ہیں جو کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عرب صراط کے لفظ کو ہر اس قول و عمل اور وصف کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی ہر اس قول کے لیے، بات کے لیے اور عمل کے لیے اور وصف کے لیے یعنی صفت کے لیے، یعنی جس کی صفت میں کوئی ٹیڑھا بیکا پنی نہ ہو، جس کی بات کیا ہو، صاف ستھری ہو، کوئی گھماؤ اور پیچ نہ ہو، جس کا کام بھی دو رخا نہ ہو، جس کا عمل دو رنگی نہ ہو، یعنی جو کہتا ہو وہی کرتا ہو، جو ہر اعتبار سے سیدھا سادہ ہو، ایسے آدمی کو بھی وہ مستقیم کہتے تھے۔ اہل عرب ایسے آدمی کو بھی مستقیم کہتے ہیں، اور اگر اس میں ٹیڑھا پنی ہو تو اس کو معوج کہتے ہیں، یعنی ٹیڑھا پن آدمی، ٹیڑھا آدمی جس کو ہم لوگ اپنے زبان میں کہتے ہیں بہت ٹیڑھا آدمی ہے۔ تو بہت ٹیڑھا آدمی ہے مطلب اس کا اسٹرکچر ٹیڑھا نہیں ہے، وہ ہم ہی لوگوں کی طرح ہے، لیکن وہ اپنے فکر کے اعتبار سے، اپنے قول کے اعتبار سے، اپنے بات چیت کے اعتبار سے، اپنے زبان کے اعتبار سے بڑی ٹیڑھا بیکا آدمی ہے، جس کو ہم لوگ دوسرے لفظوں میں گھٹیا آدمی بھی کہتے ہیں۔ تو ایسے آدمی کو وہ لوگ مستقیم نہیں کہتے تھے، لیکن جو صاف ستھرا ہو، ہر اعتبار سے، ہر طرح سے وہ فٹ ہو، اس کو وہ مستقیم کہتے تھے۔ تو یہ علامہ جریر طبری کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صراط مستقیم کی جو توضیح کی ہے وہ تقریباً جیسے کہ میں نے بتایا 45 کے قریب آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک ٹکڑے میں صراط مستقیم کے مراد کو واضح کیا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کو صراط اللہ بھی کہا ہے۔ سورہ شورى کی آیت میں کہا ہے کہ یہ صراط اللہ ہے، یعنی اللہ کا راستہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم سے مراد اپنی عبادت بھی لی ہے۔ اسی طرح سے عبادت الہیہ اور احکام الہیہ کو ماننا بھی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی اس طرح مثال بیان فرمائی ہے۔ کیسے مثال بیان فرمائی ہے؟ جیسے کہ ایک راستہ ہو اور اس کے دونوں طرف دیواریں ہوں اور ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہوں اور دروازے پر پردے لٹک رہے ہوں۔ راستے کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہو جو اعلان کر رہا ہو کہ اے لوگو تم سب سیدھے راستے پر چلو اور دائیں بائیں مت جھانکو۔ اس مثال کو غور سے سنیے گا۔ اور ایک پکارنے والا راستے کے درمیان میں ہو، جب کوئی ان میں سے کسی دروازے کو کھولنا چاہے تو وہ کہہ دے تجھ پر افسوس، اسے نہ کھولنا، اگر تو نے اسے کھول دیا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس مثال میں راستے یعنی صراط سے مراد اسلام ہے اور دیواریں حدود الہی ہیں۔ کھلے ہوئے دروازوں سے مراد اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور راستے کے دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے اور سرے راہ پکارنے والا اللہ کا وہ خوف ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ مسلمان کوئی بھی ایک کام کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ تو کہیں غلط نہیں، جو کھٹکا اس کے دل میں آتا ہے
وہ ایک طرح سے اس کو اللہ کے خوف سے متنبہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس سے صراط مستقیم کی مراد واضح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین پر چلنا، اس دین کو پوری طرح سے فالو کرنا کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح سے صراط مستقیم کی تفسیر کر رہے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور وہ مکمل دین اسلام ہے، اور قرآن کا اتباع کرنا، سنت اور جماعت کو لازم پکڑنا، اور عبادت کا صحیح طریقہ حاصل کرنا، اور خوف اور رجا کا طریقہ حاصل کرنا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرماتے تھے الحمدللہ نستعینہ و نستغفرہ، تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ ہم اللہ کی عنایت کے بغیر، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر نہ تو اچھا کام کر سکتے ہیں اور نہ برے کاموں سے بچ سکتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک صراط مستقیم کا یہ مفہوم ہے جو حدیث سے میل کھا رہا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین میں فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک بہت عظیم سورت ہے اور یہ بہت ساری چیزوں پر مشتمل ہے۔ جب اس کے گہرائی میں جاؤ گے تو بہت ساری چیزیں تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ سورہ فاتحہ دو چیزوں کے شفا پر مشتمل ہے۔ پہلا، دل کے امراض کے شفا پر، یعنی دل میں جو شکوک و شبہات، گمراہیاں، بدعتیں اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو ٹھاٹ مارتے رہتی ہیں، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ بڑی ہی شافی علاج ہے۔ اور اسی طرح بدن کے علاج کے لیے بھی سورہ فاتحہ بڑا ہی شافی ہے، جیسا کہ وہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ صحابہ آ رہے تھے تو گاؤں والے کہ یہاں انہوں نے دعوت چاہی، ان لوگوں نے انکار کر دیا اور گاؤں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، جس پر ان لوگوں نے ان صحابہ کرام کے وفد کو پکڑا اور کہا کہ تمہارے پاس کوئی علاج ہے تو کر دو۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سردار کے اوپر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا، جس سے سانپ کے کاٹے سے وہ اچھا ہو گیا، اور اس نے ڈھیر ساری بکریاں انہیں ہدیے کے طور پر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لے رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، اگر یہ جائز ہوگا تو ہم قبول کریں گے اور جائز نہیں ہوگا تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو جب آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یعنی جھاڑ پھونک کرنے والی بھی سورہ ہے؟ خیر کوئی بات نہیں، تم نے اچھا کیا، اور تم جو یہ پوچھ رہے ہو اجرت کے بارے میں، تو تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ جن چیزوں پر انسان اجرت لے سکتا ہے، یعنی جن چیزوں پر انسان اجرت لے سکتا ہے، یعنی اپنا کمائی کا مطالبہ کر سکتا ہے، ان میں اللہ کی کتاب سب سے عظیم ہے۔ مطلب کہ اگر کوئی قرآن کی تعلیم دے رہا ہے یا قرآن کی کچھ صورتیں آپ کو سکھلا رہا ہے، تو وہ چاہے تو اس پر پیسے کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور وہ ڈیمانڈ کے طور پر بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ جتنا چاہے اتنا آپ سے مانگ سکتا ہے۔ یہ حرام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ بخاری کی اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی واضح کرتے چلے کہ نماز پڑھانے پر اجرت نہیں ہے، اذان دینے پر اجرت نہیں ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ جب نماز پڑھانے پر، اذان دینے پر اجرت نہیں ہے، تو پھر مسجد کے اماموں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو مسجد کے اماموں کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ہم بچوں کو جمع کریں جو قرآن کی تعلیم پائیں، اور اس اعتبار سے ان کو معاوضہ دیں، اس اعتبار سے ان کو معاوضہ دیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جب ان کو متعین کر دے رہے ہیں، جیسے کہ نماز پڑھانے کے لیے کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن جب آپ امامت کے طور پر ان کو متعین کر دیں گے کہ آپ کا یہی کام ہے، آپ کو یہی کرنا ہے، تب ان کا اجرت بنے گا، تب ان کو آپ کو اجرت دینا ہوگا، اور اتنا اجرت دینا ہوگا جتنا کا وہ مطالبہ کریں گے، آپ اپنے طرف سے متعین نہیں کریں گے۔ تو یہ مسئلہ آپ لوگ جان لیجئے، یہ بات ہے۔ تو یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کو تم اس طرح پاؤ گے، اور صراط مستقیم جو ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور ہم نے اپنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یعنی ان کے استاد ہیں علامہ ابن تیمیہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں،
کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد سے بارہا یہ بات سنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے، تو ایاک نعبد یہ ریا کو دفاع کرنے والا، یعنی دل کے مرض میں جو ریاکاری کا مرض ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایاک نعبد کا مفہوم بڑا مؤثر ہے۔ اور جو تکبر ہے، گھمنڈ ہے انسانوں کو، اس تکبر اور گھمنڈ کے علاج کے لیے ایاک نستعین بڑا ہی مؤثر کلمہ ہے۔ اور اسی طرح سے ضلالت، بدعات اور شبہات میں پڑنے والوں لوگوں کے لیے سب سے مؤثر ان کا علاج صراط مستقیم کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو صراط مستقیم کا مطلب کہ وہ سیدھا راستہ جس میں کسی طرح کی کجی نہیں ہے، وہ سیدھا راستہ کہ جس میں شبہات، بدعات اور ضلالت نہیں ہے۔ تو یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح ہے۔ اسی طرح سے صراط مستقیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ کے اندر کہا کہ اللہ اس راستے پر، صراط مستقیم یعنی کون سا راستہ؟ وہ راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ جس راستے پر جب لوگ چلے تو ان لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا، فضل کیا، احسان کیا، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی تفصیل سورہ نساء کے اندر بیان کیا ہے 69 اور 70 نمبر آیت میں۔ کہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا اور کافی ہے۔ مطلب اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ صراط مستقیم پر ہے، اور جب وہ صراط مستقیم پر جائے گا تو اس پر وہ انعام ہوگا، وہ فضل ہوگا اللہ کا کہ وہ پھر اس راستے پر چلنے کی وجہ سے قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے انبیاء ہیں، جو اللہ کے صدیقین ہیں، جو اللہ کے یہاں شہداء کا مرتبہ پا چکے ہیں، اور جو اللہ کے یہاں صالحین یعنی نیک لوگوں کا مقام و مرتبہ پا چکے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو اب آپ کی مرضی، آپ صراط مستقیم پر چل کے اور اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں، یا پھر بابا کا پگڑی اور پاؤں دھو کر پی کے جہنم رسید ہو جائیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا فائدہ ہے، میلاد منانے میں کیا فائدہ ہے، وہ ابھی نہیں پتہ چلے گا۔ جب آپ اس راستے پر چلیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے۔ تو یہ ہو گیا صراط مستقیم کی توضیح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے سورہ انعام کے اندر بھی صراط مستقیم کی بڑی ڈیٹیل بیان کی ہے۔ یعنی صراط مستقیم جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کہ دین اسلام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، اور اس کی توفیق ہمیں ہر وقت مانگتے رہنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہم کسی کام کے لائق نہیں ہیں۔ اور صحیح کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مرو تو مسلمان ہو کر مرو۔ تو آپ پہلے یہ غور کیجئے کہ ہم مر رہے ہیں تو مسلمان ہو کر مر رہے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس اعتبار سے انسانوں کے مختلف درجے ہیں۔ ایک وہ شخص جو پیدائشی کافر ہے، یعنی پیدا ہی کافر گھرانے میں ہوتا ہے اور ساری زندگی کفریہ عمل کرتے رہتا ہے اور موت بھی اس کی کفر پر ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو کفریہ گھرانے میں پیدا ہوتا ہے لیکن ساری زندگی کفر کرتے رہتا ہے، لیکن مرنے کے وقت وہ مسلمان ہو کر مر جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو مسلمان پیدا ہوتا ہے اور ساری زندگی اسلام والا کام کرتا ہے اور مرنے کے قریب کفر کا کام کر جاتا ہے۔ اور چوتھا وہ آدمی ہے جو مسلمان پیدا ہوتا ہے، ساری زندگی مسلمان والا کام کرتا ہے اور مرنے کے وقت ایمان کے ساتھ مرتا ہے۔ تو آپ کو کس میں ہونا چاہیے؟ آپ کو کس طبقے میں ہونا چاہیے؟ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور یہ ہدایت طلب کرنا، یعنی یہ جب آپ چیز کہیں گے تو یہی ہے صراط مستقیم کا لب